تو یاد رکھیے، جس دن درخواستوں کی وصولی کا اعلان ہو رہا ہے 27 نومبر کو، اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا، اور اس کا اب معیار کیا ہے، یہ 10,75,000 روپے ہیں، 11 لاکھ روپے، یہ اگر کسی کے پاس ہیں اب اور وہ درخواست جمع کرا سکتا ہے، آنے جانے کا خرچ بھی اس کے پاس ہے، پیچھے گھر والوں کا بھی انتظام ہے، تو اس کے لیے حج پر جانا اور یہ درخواست دینا ضروری ہے۔ اگر نہیں دے گا تو پھر وہ گنہگار ہوگا۔ پرائیویٹ جانا چاہتا ہے، پرائیویٹ اس کو جانا پڑے گا، اور اس کا نصاب یہی ہے کہ آپ کے پاس جو نقد پیسہ موجود ہے، آپ کے پاس سونے کی شکل میں ہے، چاندی کی شکل میں ہے، دکان کے اندر مال تجارت کی شکل میں ہے، رہائشی جو مکان ہے اس کے علاوہ کوئی اور مکان ہے جس پر آپ کا گزر بسر نہیں ہے، یا کوئی پلاٹ جیسے لے لیتے ہیں تجارت کے لیے، بیچنے کے لیے، وہ پلاٹ آپ کے پاس ہے، ان سب صورتوں میں آپ کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے اور اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور دیکھیے سونے کے تولے کی قیمت بھی تقریباً 2 لاکھ سے اوپر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 5-6 تولہ سونا خاتون کے پاس ہے تو اس کے اوپر بھی حج فرض ہو جائے گا، کیونکہ سونا بھی نقدی کے حکم میں ہوتا ہے۔ سونے کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، حالانکہ اصل پیسہ تو ہے ہی سونا، یہ نوٹ تو اب آئے ہیں، تو سونا ہو چاندی ہو یہ نقدی کے حکم میں ہے، یہ روپیہ پیسہ ہے۔ تو جس کے پاس اتنے پیسے ہوں اس کے لیے حج پر جانا، حج کی درخواست دینا یہ ضروری ہے۔ خواتین کے لیے حج فرض ہو جائے گا اگر ان کے پاس اتنی مقدار میں سونا چاندی یا روپیہ موجود ہے، اور اگر ساتھ جانے کے لیے محرم نہیں ہے اور ان کے پاس محرم کا خرچ بھی موجود ہے تو پھر خاتون کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ محرم اگر تیار ہو جائے تو اس کی بھی درخواست دے، اس کا بھی خرچ خود برداشت کرے اور اس کو لے کر جائے اور اپنا حج ادا کرے۔ ہاں اگر محرم میسر نہ ہو یا محرم کا خرچ اس کے پاس نہ ہو تو پھر جب تک اس کو محرم میسر نہیں آ جاتا، حج تو اس کے ذمے میں فرض رہے گا لیکن اس کو تاخیر کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو یہ اعلان ہوا ہے بغیر محرم کے جانے کا حج پر، یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ تو خاتون کے لیے چاہے وہ حج کا سفر ہو یا عمرہ کا سفر ہو، بغیر محرم کے جانا جائز نہیں ہے، بلکہ جب تک محرم کا انتظام نہ ہو شریعت نے حج جو اس کے ذمہ فرض ہے اس کے اوپر سے اس کا گناہ بھی ختم کر دیا ہے، تو اس لیے خاتون کو بغیر محرم کے جانا جائز نہیں ہے۔ تو اب میری آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ ماشاءاللہ آپ حضرات کے اندر جو صاحب ثروت حضرات ہیں وہ اپنا جائزہ لیں، اپنا جو کاروبار ہے اس کو دیکھیں، اپنی آمدنی کو دیکھیں، اگر کچھ اثاثہ ہے پلاٹ کی شکل میں کسی اور شکل میں اس کا جائزہ لیں، اپنے تمام اثاثوں کو ملا کر دیکھیں، اگر حج فرض ہو رہا ہو تو پھر اس کے اندر بالکل تاخیر نہ کریں اور فوراً اپنے اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کب انسان کی زندگی ختم ہو جائے، کب اس کا وقت موعود آ جائے، یہ انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ پچھلے جمعہ پر میں نہیں آ سکا تو میں گیا تھا بکھر مجھے جانا تھا، وہاں خالہ زاد بہن کا نکاح تھا جمعے کے روز، لیکن دیکھیے کہ میں گیا تھا نکاح پڑھانے کے لیے، تقدیر میں کچھ اور منظور تھا کہ جمعرات کو ہی مجھے پھر جنازہ پڑھانا پڑا، اسی گھر کا جنازہ پڑھانا پڑا۔ گیا تو کسی اور غرض سے تھا لیکن کوئی پتہ نہیں زندگی اور موت کا کیا آ جائے، وہاں اس غرض سے گئے لیکن اسی صبح جوان موت ہو گئی اور وہ جنازہ پڑھانا پڑا، سب جو ان کے پروگرام تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو انسان کے ساتھ اس طرح کے حوادثات ہوتے ہیں، تو یہی ہم سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہماری کوئی اور پلاننگ ہوتی ہے، ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تقدیر میں کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ پھر ہو جاتا ہے۔ تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ، کہ انسان تو کوئی تدبیر کر رہا ہوتا ہے کہ میں ایسے کر لوں گا ایسے کر لوں گا، اور تقدیر کھڑی ہنس رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو یہ کام کر رہا ہے یہ کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ تو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا
کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہاں کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے کیا ہو جائے، یہاں سے نکل کے کیا ہو جائے، رات میں دن میں کیا ہو جائے، صبح کو کیا ہو جائے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے میرے بھائی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی آخرت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، اور جو ہمارے فرائض اور واجبات ہیں ان کے اندر ہمیں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اپنا جائزہ بھی لیجئے اور مسائل کو پوچھئے علماء سے، مفتی حضرات سے، اور پھر اگر حج فرض ہے تو اس کے اندر تاخیر نہ کیجئے۔ باقی اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر بھی کچھ معروضات ہوں گی۔ اور میرے بھائی میں یہ بات بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے، الحمدللہ وہاں پر آج جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، لیکن آپ نہ ان کو اپنی دعاؤں کے اندر بھولیے، اور نہ ان کے لیے جو آپ کچھ کر سکتے ہیں اس سے کوئی آپ پہلو تہی کیجئے۔ جو آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر آواز اٹھانا، ان کو مالی معاونت پہنچانا اور ان کے لیے دعائیں کرنا، اس کا سلسلہ آپ جاری رکھیں۔